پھر آپ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں، یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی شریعت، نئی کتاب نہ آئے گی، نئے احکام نہ آئیں گے۔ یہ کہتے ہیں نا کہ نئی شریعت لے آئے اور مرزا غلام احمد کو بالا سمجھتے ہیں۔ یہی کتاب اور یہی احکام رہیں گے۔ جو الفاظ میری کتاب میں نبی یا رسول کے میری نسبت پائے جاتے ہیں، اس میں ہرگز یہ منشا نہیں ہے کہ کوئی نئی شریعت یا نئے احکام سکھائے جائیں، بلکہ منشا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی ضرورت حقہ کے وقت کسی کو مامور کرتا ہے تو ان معنوں سے کہ مکالمات الہیہ کا شرف اس کو دیتا ہے، یعنی اس سے بولتا ہے، اور غیب کی خبریں اس کو دیتا ہے، اس پر نبی کا لفظ بولا جاتا ہے۔ جس سے بھی اللہ تعالیٰ بولے گا اس طرح زیادہ تر کلام کرے گا، اس کو نبی کا لفظ بولا جاتا ہے اس پر، اور وہ مامور نبی کا خطاب پاتا ہے۔ یہ معنی نہیں ہے کہ نئی شریعت دیتا ہے یا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کو نعوذ باللہ منسوخ کرتا ہے، جو یہ الزام ہم پر لگا رہے ہیں، بلکہ جو کچھ اسے ملتا ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سچی اور کامل اتباع سے ملتا ہے، اور بغیر اس کے مل سکتا ہی نہیں۔ بس جب دعویٰ کرنے والا دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہا ہے کہ میں سب کچھ اس سے حاصل کر رہا ہوں اور مل بھی نہیں سکتا اس کے بغیر کچھ بھی، اور اس کے ماننے والے بھی اس یقین پر قائم ہیں کہ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام صادق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام مزید فرماتے ہیں کہ وہ اعلیٰ درجہ کا نور جو انسان کو دیا گیا، یعنی انسان کامل کو، وہ ملائک میں نہیں تھا، نجوم میں نہیں تھا، قمر میں نہیں تھا، آفتاب میں نہیں تھا، وہ زمین کے سمندروں اور دریاؤں میں بھی نہیں تھا، وہ لال اور یاقوت اور زمرد اور الماس اور موتی میں بھی نہیں تھا، غرض وہ کسی چیز ارضی اور سماوی میں نہیں تھا، نہ زمینی چیز میں تھا نہ آسمانی چیز میں تھا، آسمان میں تھا، صرف انسان میں تھا، یعنی انسان کامل میں، جس کا اتم اور اکمل اور اعلیٰ اور عرفہ فرد ہمارے سید و مولا سید الانبیاء سید الاحیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ سو وہ نور اس انسان کو دیا گیا، اور حسب مراتب اس کے تمام ہم رنگوں کو بھی، یعنی ان لوگوں کو بھی جو کسی قدر وہی رنگ رکھتے ہیں، ان ماننے والوں کو جتنا جتنا کسی کا ایمان تھا اس کے مطابق دیا گیا۔ اور ایمانت سے مراد انسان کامل کے وہ تمام قوا اور عقل اور علم اور دل اور جان اور حواس اور خوف اور محبت اور عزت اور وجاہت اور جمیع نوما روحانی اور جسمانی ہیں جو خدا تعالیٰ انسان کامل کو عطا کرتا ہے، کہ تمام جو انسان کی حصے ہیں، عقل ہے، علم ہے اور دوسرے حواس ہیں، وہ ان کی جو اعلیٰ طاقت ہے، اعلیٰ معیار ہے، وہ انسان کامل کو ملا۔ اور پھر انسان کامل برطبق آیت ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، یعنی وہ انسان کامل نے اس آیت کے مطابق کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں جو ہیں وہ ان کے اہل کے سپرد کرو، اس ساری امانت کو جناب الہی کو واپس دے دیتا ہے، یعنی اس میں فانی ہو کر اس کی راہ میں وقف کر دیتا ہے، اور فرماتے ہیں کہ یہ شان اعلیٰ اور اکمل اور اتم طور پر ہمارے سید، ہمارے مولا، ہمارے ہادی، نبی، امی، صادق و مصدوق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں پائی جاتی تھی۔ بس یہ لوگ جو اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو عاشق سمجھتے ہیں اور ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ ہم نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو ان سے بالا سمجھتے ہیں، یہ بتائیں ان کے تو مقصد ہی صرف یہی ہیں کہ ذاتی مفاد حاصل کیے جائیں اور کچھ بھی نہیں ان کے علاوہ۔ یہ اپنے علماء میں سے کسی ایک کے منہ سے مستی بھی اس شان کے لاکھویں حصے کے برابر ہوئے الفاظ ادا کیے ہوئے دکھا سکیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمائے ہیں۔
یہ اس عاشق صادق کے الفاظ ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کے بارے میں، جسے تم لوگ جھوٹا کہتے۔ اس کی شخص کی تو ہر حرکت و سکون اپنے آقا و مطاع حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں تھا۔ یہ گہرائی، یہ فہم، یہ ادراک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا کبھی کہیں اپنے لٹریچر میں تو دکھاؤ، جس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پیش کیا۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، اور یہی جماعت کا ہمیشہ اس پہ چلتی ہے، اسی یہی تعلیم ہے ہماری۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم برداشت کر لیتے ہیں قانون کے اندر رہتے ہوئے۔ آپ نے فرمایا کہ ہمارے مذہب کا خلاصہ یہی ہے، فرماتے ہیں کہ مگر جو لوگ ناحق خدا سے بے خوف ہو کر ہمارے بزرگ نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو برے الفاظ سے یاد کرتے اور آن جناب پر ناپاک تہمتیں لگاتے اور بدزبانی سے باز نہیں آتے ہیں، ان سے ہم کیوں کر صلح کریں؟ میں سچ کہتا ہوں کہ ہم شورا زمین کے سانپوں اور بیابانوں کے بھیڑیوں سے صلح کر سکتے ہیں، لیکن ان لوگوں سے ہم صلح نہیں کر سکتے جو ہمارے پیارے نبی پر، جو ہمیں اپنی جان اور ماں باپ سے بھی پیارا ہے، ناپاک حملے کرتے ہیں۔ خدا ہمیں اسلام پر موت دے، ہم ایسا کام کرنا نہیں چاہتے جس پر ایمان جاتا رہے۔ تو یہ ہے ہمارا تعلیم، ہماری یہ ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی ہمیں تعلیم دی ہوئی، اور یہ ہے ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق کی آگ بھڑکائی ہوئی، جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ہمیں جس کا صحیح فہم اور ادراک دیا۔ ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں سے لاکھوں کروڑوں سے زیادہ ہے جو ہم پر اس قسم کے اتہام اور الزام لگاتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے دلوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خوبصورت تعلیم کی وجہ سے ہے، جس کی تصویر کشی حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کی ہے، جس کو خوبصورت کر کے ہمیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے دکھایا ہے۔ کوئی احمدی بھی کبھی یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ نعوذ باللہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا مقام حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تو یہ حال تھا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں کہ حسان بن ثابت کا یہ شعر پڑھ کر آپ کی آنکھیں آنسو بہایا کرتی تھیں، جس میں یہ شعر یہ ہے کہ کنت السواد لناظری فعمے یا علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت وحاضر۔ تو میری آنکھ کی پتلی تھا جو تیری وفات پا جانے کے ساتھ اندھی ہو گئی، اب تیرے بعد جو چاہے مرے، مجھے تو صرف تیری موت کا خوف تھا۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے تھے کاش کہ یہ شعر میں نے کہا ہوتا۔ تو ایسے شخص کے متعلق کہنا کہ نعوذ باللہ وہ اپنے آپ کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا سمجھتا ہے، یا اس کے ماننے والے اس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ مقام دیتے ہیں، ہمیں تو قدم قدم پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں مخمور ہونے کے نظارے آپ میں دکھائی دیتے ہیں۔ ایک جگہ فرماتے ہیں اس نور پر فدا ہوں، اس کا ہی میں ہوا ہوں، وہ ہے میں چیز کیا ہوں، بس فیصلہ یہی ہے۔